ان کو کوڑے لگائے جاتے تھے، تو سنسار کیا گیا تھا بعض موقعوں پہ جو ہے نا خواتین کو۔ گلوبل یوتھ ساؤنڈز میں نازیہ گلزار کا سلام۔ ناظرین، ماضی میں افغان طالبان کا رویہ خواتین کے ساتھ خوفناک رہا ہے، لیکن اب کی بار لچک دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کیا واقعی افغان طالبان کی ویمن پالیسی میں تبدیلی آئی ہے یا یہ کوئی سیاسی چال ہے؟ یہ سوال میں نے افغان امور پر گہری نظر رکھنے والے سینئر صحافی اور تجزیہ کار رفعت اللہ اورکزئی کے سامنے رکھا۔ دیکھیں، جہاں تک طالبان کا اگر خواتین کے حقوق کے حوالے سے ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو وہ زیادہ اچھا نہیں رہا ہے۔ اگر ہم ماضی میں دیکھیں 90s میں جب یہ طالبان آئے تھے تو اس وقت یہ بڑے خواتین کو سزائیں دیتے تھے، انہیں بالکل ان پہ پابندی لگائی گئی تھی، وہ باہر نہیں نکل سکتی تھی گھر سے، ان کی تعلیم پہ بھی پابندی تھی، ان کو کوڑے لگائے جاتے تھے، تو سنسار کیا گیا تھا بعض موقعوں پہ جو ہے نا خواتین کو۔ لیکن اس مرتبہ انہوں نے جس طرح یہ آئے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے، انہوں نے وعدے کیے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ جو انسانی حقوق کے ان کی پاسداری کریں گے، جس میں خواتین کی مطلب تعلیم ہے، ان کا کام کرنا، اگر وہ باہر آتی ہے گھر سے، تو یہ اب ان پہلے 2 دنوں میں تو کوئی خاتون بھی جو ہے نا ہمیں کابل کی سڑکوں پہ نظر نہیں آئی، جیسے ہم وہاں دوستوں سے بات کرتے تھے۔ جو ہے وہ اب خواتین نکلنا شروع ہو گئی ہے گھر سے۔ اب وہ جو میڈیا کے آفیسز میں اگر کوئی خواتین کام کرتی تھی تو وہ بھی دیکھی گئی ہیں باہر، ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز، نرسز وغیرہ، باقی جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے وہ بھی وہاں پہ، ان کو بھی بلکہ طالبان نے پھر مطلب ایسے کہا بھی ہے خواتین کو کہ آپ لوگ گھر سے باہر جا سکتی ہیں، آپ کام کر سکتی ہیں، پردے میں رہ کے جو ہے نا آپ جیسے یا ویل جو ہوتا ہے آپ۔ افغان طالبان نے خواتین اور دیگر ہیومن رائٹس کے حوالے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جو وعدے کر رکھے ہیں ان پر عمل درآمد کتنا چیلنجنگ ہوگا؟ طالبان کے جو رہنما ہے ملا برادر، اس نے خود بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے 1-2 دن پہلے، اس نے یہ کہا ہے کہ اب طالبان کی آزمائش شروع ہو گئی ہے، ان کا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ تو واقعی جو ہے نا اب طالبان کی آزمائش جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے جو انٹرنیشنل کمیونٹی سے وعدے کیے ہیں، یہی جو انسانی حقوق کے حوالے سے وہ کس حد تک وہ پورا کرتے ہیں، یہ اب آنے والا وقت مطلب دکھائے گا۔ طالبان ترجمان نے جو پریس کانفرنس کی اس میں میڈیا کی آزادی کے حوالے سے جو گفتگو تھی، اس سے یوں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ میڈیا کی آزادی نہیں چاہتے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ میڈیا کے حوالے سے کچھ ریزرویشن ہے طالبان کے، جو آزاد میڈیا پہ لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ پابندی لگانے کی کوشش کریں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد اس نے پریس کانفرنس کی ہے تو اس میں میڈیا کے حوالے سے کچھ اس نے باتیں کی ہیں کہ وہ میڈیا آزاد ہے، اگر وہ ہمارے خلاف نہیں لکھتا ہے یا ایسے جیسے پروپیگنڈا نہیں کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پھر۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ اب جو ہے وہ زمانہ نہیں ہے، آج انٹرنیٹ اور موبائل کا دور ہے۔ اگر آپ فار فلنگ ایریاز، آپ اگر خوست میں، آپ جو ہے نا ہلمند میں، آپ پکتیکا میں، یعنی جو نورستان میں جو پہاڑی علاقے ہیں، اگر آپ وہاں بھی کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں تو اس کی ویڈیوز بنیں گی، اور جب ویڈیو آئے گی تو پھر جو ہے وہ طالبان کو جو ہے نا اس کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہوگا۔ طالبان کی جانب سے یقین دہانی کے باوجود خواتین میں بے یقینی کی سی کیفیت ہے، کیونکہ طالبان کے ماضی کے رویوں کا عکس ذہنوں سے مٹانا اتنا آسان نہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔